اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بانیو چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک میڈیا کمیونیکیشن نیٹ ورک MCN بزنس گروپ فخر پاکستان پروفیسر مسعود احمد عباسی لا ایسوسی ایٹس شہید امن انجینئر سید علی حیدر پرائیویٹ اسکولز ویلفیئر ایسوسیشن پاکستان بزم فکر سید خالد شاہ شہید انٹرنیشنل بزم فکر خادم الفقرا میاں آدم شاہ کلوڑ عباسی شہید انٹرنیشنل بزم فکر قائد ملت اسلامیہ لسان الامت شہید تحریک پاکستان نواب بہادر یارجنگ انٹرنیشنل B&H ایجوکیشنل اینڈ ہیلتھ سوسائٹی پاکستان خادم الفقرا میاں آدم شاہ کلوڑ عباسی شہید ایجوکیشنل اینڈ ہیلتھ سوسائٹی پاکستان EX سپارکو امپلائز ایجوکیشنل اینڈ ہیلتھ سوسائٹی پاکستان CMC نیوز HD ویب TV پاکستان خادم ملت خاص فکری اس وقت ایک اہم بریکنگ نیوز کے ساتھ تمام اہل وطن بیرون الملک مقیم اوورسیز پاکستانیوں شہر قائد کراچی کے باسیوں خصوصاً بزنس کمیونٹی مہران کمیونیکیشن نیٹورک کے تمام سرپرست عہدیداران سایانی ویلفیئر ایسوسی ایشن کے تمام سرپرست عہدیداران پاکستان مسلم لیگ کونسل کے تمام عہدیداران جوناگڑھ کونسل کے تمام عہدیداران سے مخاطب ہے آپ سب کو خاکسار کا سلام عقیدت. آپ لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک کی 25 سالہ جدوجہد رنگ لے آئی اور ہماری یہ خواہش تھی کہ کوئی انسٹیٹیوٹ قائم کریں اپنے اکابرین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تاکہ علم سب کے لیے. تو ماشاءاللہ جو 6 سال پہلے ہم نے محسن پاکستان سر محمد صادق خان عباسی میموریل کمپیوٹر اینڈ میڈیا ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کا قیام عمل میں لائے تھے، ماشاءاللہ 6 سال کے بعد اب اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے، جس کے لیے انتہائی کم فیس میں دور جدید کے تقاضوں سے امان تمام کورسز، اور یہ پہلا انسٹیٹیوٹ ہوگا پاکستان میں کہ وہ میڈیا اور کمپیوٹر دونوں کی ٹریننگ مستقبل کے معماروں کو دے گا تاکہ وہ باعزت روزگار بھی حاصل کر سکیں، اپنے تعلیم اس مہنگائی کے دور میں اپنے تعلیم کے اخراجات بھی پورے کر سکیں اور اپنے گھر والوں کو بھی سپورٹ کر سکیں. تو اس کے لیے قابل مبارکباد ہیں ہمارے چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک MCN بزنس گروپ، MCN عوامی کمپلینٹ سیل ضلع وسطی کراچی، شہزاد مغل ڈیجیٹل مارکیٹنگ والا، وہ اس کے مین کریکٹر ہیں، انسٹرکٹر بھی ہیں، اور ان کی ٹیم کے اور کئی ساتھی جو باصلاحیت ہیں وہ اس انسٹیٹیوٹ کے لیے اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں. یہی وجہ ہے کہ خاکسار نے کافی عرصے کے بعد سرپرست مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک خالد شاہ صاحب کے فرزند، جو کہ موجودہ چیئرمین آل پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ ایسوسیشن سندھ ہیں اور بریلینٹ کیریئر اسکول کے ایڈمنسٹریٹر ہیں ناظم آباد کے، ان سے رابطہ کیا. انہوں نے حسب روایت کال بیک کی کیونکہ وہ مصروف تھے. میں نے ان کو کہا کہ ماشاءاللہ آپ تمام ایکٹیویٹیز دیکھ رہے ہیں. بولے بالکل، میں بڑا خوش ہوں کہ خالد شاہ صاحب کی جد و جہد رنگ لا رہی ہے آپ کی شکل میں.
اور میں نے ہمیشہ آپ کو عزت دی. میں نے کہا بالکل، آپ اسلام آباد میں تھے، میں نے کال کی تو آپ نے مجھے کال بیک کی اور اسی روایت کو اب بھی برقرار رکھا. تو میں نے کہا میری خواہش ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کامیابی دی، ہمیں وسائل دے دیے، تو میری خواہش ہے کہ خالد شاہ صاحب کے اسکول میں، اور اس کیمپس کا نام ہم رکھیں گے سید خالد شاہ، تاکہ خالد شاہ صاحب کا نام بھی اجاگر ہو. تو آل پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ ایسوسیشن کے جتنے بھی اسکولوں میں ہم کیمپس قائم کریں گے اس کا نام ہوگا سید خالد شاہ کیمپس. باقی اس کے علاوہ جو اسکولز ہیں ہمارے اپنے، جو بھی دوست احباب ہیں، اس میں ہم اپنے محسن سرپرست مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک شہید امن انجینئر سید علی حیدر کے نام سے کیمپس قائم کریں گے. سر سید گرامر اسکول سیکٹر 7 بسرجانی، الرحمان گرامر اسکول سیکٹر 7 بسرجانی، ہمارے دی آکسفورڈ کیمبرج اسکول سیکٹر 4 بسرجانی جمیل سر کا، الرحمان اکیڈمی سر مجیب کا. ابھی ہماری گنجائش اتنی ہے کہ ہم 4-5 الحمید اسکول، ہمارے بہت بڑے محسن سرپرست مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک ڈاکٹر عبدالحمید صاحب کو بتا دوں آپ کو کہ جب علی حیدر شہید ہوئے اور میں نے اناؤنس کیا کہ ان کی شخصیت کو اجاگر کرنے کے لیے مجلہ صدائے امن جو وہ شائع کرنا چاہتے تھے، میری خواہش ہے کہ پہلا مجلہ، اب ان کی شخصیت پر وہ شہید ہو گئے. تو واحد ڈاکٹر عبدالحمید صاحب ہیں جنہوں نے اپنے آفس مجھے بلایا اور اس وقت 2000 روپے فنڈ دیا کہ یہ مجلے کے لیے لو. لیکن وہ مجلہ 2000 میں شائع نہیں ہو سکتا تھا. تقریباً 30-35 ہزار روپے تو ہمارے اس وقت خرچ ہوئے تھے جب ہم نے کوشش کی تھی کہ جو حق پرست قیادت نے جو کارنامے کیے تھے کراچی میں اس کو اجاگر کریں. وہ بد نصیب لوگ تھے کہ انہوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا اور ہمارا پیسہ بھی ضائع ہوا، وقت بھی ضائع ہوا. تو اللہ تعالیٰ کو شاید کچھ اور ہی منظور ہے کہ اب ہم اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ مجلہ بھی شائع کر سکتے ہیں. تو ہماری کوشش ہوگی کہ اپنے اکابرین کے ناموں سے وہ ڈیسائیڈ کرے گا. ہمارے تھنک ٹینک جس کے چیئرمین ہیں ہمارے خلیل الرحمان عباسی ایڈوکیٹ، جو کہ بانی ہیں انجمن اتحاد عباسیہ کے، اور انہیں بھی اب اگنور کیا جا رہا ہے اور خاکسار کو بھی. تو جو اگنور کر رہے ہیں انہوں نے اپنے پیر پر کلاڑی ماری ہے. تمام چیزیں عیاں ہو چکی ہیں کہ اسلم علی کو ٹیشو پیپر سمجھنے والے ہمیشہ ذلیل رسوا ہوئے ہیں اور ہوتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ کی مدد اسلم علی کے ساتھ موجود ہے. ہم وقت ابھی بھی دیکھ لیں آپ، وسائل نہیں ہیں لیکن سب کو پتہ ہے کہ اسلم علی کی پنشن سے سارے کام ہو رہے ہیں. تو جب میں نے دیکھا ٹیم بن گئی ہے، شہزاد مغل کام کرنے کے لیے راضی ہیں، تو اس مہینے کی پنشن سے ابھی آئی نہیں ہے. یہ میرا طریقہ کار ہے. تو میں ایم ٹیک کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے دور جدید کے حوالے سے ایک لیپ ٹاپ، پہلے کمپیوٹر کی بات کی تھی کیونکہ گرافک کارڈز کا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن قدرتی ہماری جو ہے نیت صاف تھی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں لیپ ٹاپ دے دیا. اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہم تمام اسکولوں میں جا کر کے کلاسز لے سکیں گے. نہ کمپیوٹر تو ہمارے آفس میں وہاں رکھا ہوتا، وہیں ہم کلاسز شروع کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ نے ہماری غیب سے مدد کی اور وہ پوری پنشن اللہ تعالیٰ نے اس کام نیک کام میں لگا دی. اب اس سے کیا ہوگا کہ سب سے پہلا کیمپس خالد شاہ صاحب ہمارے محسن ہیں اور سید طارق شاہ صاحب بھی اسی مناسبت سے محسن ہیں. تو میری خواہش ہے کہ سب سے پہلا کیمپس وہاں قائم کیا جائے. اس کے بعد تو ہمارے اسکول موجود ہیں. کون ہے جو نہیں چاہے گا کہ ان کے بچے دور جدید کے تقاضوں سے مانگ کورسز کر ان کے ملک کا، قوم کا نام روشن کریں، پاکستان کا نام روشن کریں. کوئی بھی ایسا اسکول نہیں ہے جو یہ نہیں چاہے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ ٹیم بنے گی. ہم کوشش کریں گے کہ تمام اسکولوں کے ٹیچرز کو ٹریننگ دیں تاکہ ہم کہاں کہاں جائیں گے. پورے پاکستان کے اسکولوں میں تو ہم نہیں جا سکتے، تو ہماری کوشش ہوگی اسکولوں کے ٹیچرز کو ہم یہ ٹریننگ دیں تاکہ وہ اپنے اسکول کی ذمہ داری خود سنبھالیں اور ہم پھر آگے بڑھ جائیں کسی اور اسکول میں. اور یہ پروگرام ہے ہمارے سرپرست مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک فخر پاکستان فقیر منش ماہر تعلیم پروفیسر سید کمال الدین، جو میرے انکل بھی تھے، صرف ایک دفعہ آئے تھے وہ لال قلعہ گرامر اسکول. وہ واحد شخصیت تھی کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وزراء آ کر ان سے
مشورے کیا کرتے ایجوکیشن سے متعلق۔ علی حیدر واحد خوش نصیب تھے کہ جب محفل ذکر مصطفیٰ میں وہ آئے پہلی دفعہ تو انہیں علی حیدر کا اسکول دیکھنے کے بعد، اس کا اسٹیٹس دیکھنے کے بعد کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہارے اساتذہ کی تربیت کروں، لیکن علی حیدر بھی مصروف رہے اور پھر کمال صاحب کو بھی اٹیک ہو گیا، زندگی نے وفا نہیں کی، لیکن وہ ایک سوچ دے گئے کہ اساتذہ کی تربیت ہونا ضروری ہے، جس طرح بچوں کی تربیت تعلیم کے ساتھ، اسی طرح اساتذہ کی۔ تو ہم نے یہ چیز ان کے نام سے منسوخ کر دی ہے۔ محسن پاکستان سر صادق خان عباسی میموریل کمپیوٹر میڈیا انسٹیٹیوٹ کے تحت اس پروجیکٹ پر کام کیا جائے گا، اور دوسرے محسن ہمارے شہید امن انجینئر سید علی حیدر، ان کے نام سے منسوب جو پروجیکٹ ہے وہ ہے طلباء تربیتی پروگرام۔ تو محسن پاکستان سر صادق خان عباسی میموریل کمپیوٹر میڈیا انسٹیٹیوٹ کے تحت ان 2 پروجیکٹ پر کام ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بہت اچھے نتائج آئیں گے، علم سب جگہ پہنچے گا۔ ہم کون کون سے اسکول میں جائیں گے، اسکول ٹیچرز کو ٹریننگ دے دیں گے، وہ خود دیتے رہیں گے ٹریننگ انشاءاللہ تعالی جب تک یہ اسکول قائم رہیں گے۔ یہ صدقہ جاریہ ہوگا کہ انتہائی کم فیس میں مستحق کو بالکل فری ہے، ایک پیسہ نہیں لیں گے، بلکہ ہم کوشش کریں گے کہ وزیر تعلیم سردار علی شاہ صاحب ماشاءاللہ واحد منسٹر ہیں جو اردو کے لیے کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے ابھی بھی جو آپس میں سیاست کر رہے تھے لوگ اردو سندھی پر، انہیں کہا کہ اردو واحد زبان ہے جو لوگوں کو جوڑتی ہے، اور یہ سیاست شیطانی، میں تو کہتا ہوں اس کو شیطانی، انہوں نے کہا یہ لوگوں کو توڑتی ہے۔ انہوں نے مذمت کی اسمبلی میں جو کچھ دھما چوکڑی مچائی گئی، ہمیشہ انہوں نے بھرپور مذمت کی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ہم بابا اردو مولوی عبدالحق کا ایوارڈ بھی دیں گے، ان سے جلد ملاقات کریں گے، اور اپنی کسی ابھی جو ہم تقریب کرنے جا رہے ہیں رضوان بھائی کی، اور میڈیا کی جو پذیرائی کرنے جا رہے ہیں اسلم علی خان بھائی کے حوالے سے، اس میں بھی ہم کوشش کریں گے کہ ان کو مدعو کیا جائے اور ان کی بھی پذیرائی کی جائے کہ اردو سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ وہ واحد سندھی لینگویج بولنے والے وزیر ہیں جن کے دل میں کوئی تاثر، ہمیشہ انہوں نے اردو کے لیے آواز اٹھائی ہے، ہم ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے ملتمس ہوں کہ بھائی زیادہ زیادہ لوگ میران کمیشن رائٹ پر جڑیں، تاکہ یہ تعلیم کا سلسلہ جو شروع ہم نے کیا ہے یہ بڑھتا ہی چلا جائے، اور اس کی جو ہے یہ پورے پاکستان تک پھیل جائے میران کے توسط سے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے ساتھ ہی میں ان نعروں، اور یہ ابھی ایک چھوٹی تقریب رکھی گئی ہے، مادر ملت فاطمہ جناح کی پیدائش کا دن ہے 30 جولائی 2026 بروز جمعرات۔ کل میں نے شیلڈ میں لے کر گیا تھا دینے احمد شاہ صاحب کو، لیکن وہ میٹنگ میں مصروف تھے، کوئی بڑی شخصیات آئی ہوئی تھی، تو میں نے شیلڈ اندر بھیج دی۔ میں نے کہا ان کو پتہ چل جائے کہ کون آیا ہوا ہے۔ تو جیسے ہی انہوں نے شیلڈ دیکھی تو انہوں نے فوراً بیل بجائی اور کہا کہ اسلم بھائی سے کہو کہ بغیر ملے نہ جائیں، اس کو کہتے ہیں عزت۔ میں ویٹ کرتا رہا، آدھا پون گھنٹہ تو لگا، لیکن احمد شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی، کہنے لگے اسلم بھائی بولیں کچھ ضروری کام آپ آئے؟ میں نے کہا میں تو آیا تھا شیلڈ دینے، کل سیانی صاحب آئے تھے آپ کو دعوت دینے مادر ملت کے پروگرام کے حوالے سے کہ 10-15 منٹ دے دیں، چھوٹی سی تقریب ہے، وہ جو ہمارا وہاں کیفے بنا ہوا ہے، نام میں اس کا بھول گیا، وہاں ہم نے ارینج کیا ہے تقریب کا، انشاءاللہ ریفریشمنٹ بھی دیں گے تمام لوگوں کو جو شرکت کریں گے۔ تو میں نے کہا وہ آئے تھے لیکن وہ آپ تھے نہیں کل، تو مجھے انہوں نے ذمہ داری دے دی، وہ خود گھروں چلے گئے کہ یہ دعوت میں آپ کو دے دوں۔ میں نے کہا بالکل میں حاضر ہوں۔ تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ احمد شاہ صاحب کی صدارت میں یہ پروقار تقریب ہوگی، اس میں کیک کاٹا جائے گا، اور ہماری کوشش ہے کہ کل مادر ملت فاطمہ جناح MCN بیسٹ پرفارمر کمیونٹی ایوارڈ کی رونمائی بھی احمد شاہ صاحب کے ہاتھوں کروائی جائے، اور اس میں ہم خصوصی طور پر اپنے تمام جو ہمارے سرپرست کہہ لیں، ان کو سرپرست ہی ہیں سارے، وہ جیسے قائد اعظم مزار مینجمنٹ بورڈ کے عبدالعلیم شیخ صاحب، جنہوں نے ہمیں بڑی پذیرائی دی، ہر پروگرام میں ہمیں سرکاری طور پر مدعو کرتے ہیں، ہم ان کے ہمیشہ ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ان کو ہم ابھی آج ہی دعوت دے دوں گا، موبائل پر بات کروں گا، ٹائم کم ہے،
اسی طرح ہمارے غازی عامر نواز وڑائی ماشاء اللہ ہیٹرک کی ہے، اس کی ہمیں ویسے ہی خوشی، ان کی تقریب کرنی ہے، جو ڈیٹ وہ دیں گے وہ تقریب بھی ہوگی، لیکن اس سے پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ مادر ملت کے پروگرام میں وہ کچھ دیر کے لیے تشریف لے آئیں تاکہ وہاں بھی ان کی ہم پذیرائی کر سکیں، لوگوں کو بتا سکیں کہ ڈبل ہیٹرک کی ہے۔ پہلے سندھ بار کونسل میں وہ خود بنے، پھر ہائی کورٹ بائشر میں ہمارے حسیب جمالی بھائی کو جتوایا، اب یہ تیسرا کامیابی جو ہے، جو روکنے کی کوشش کی تھی لوگوں نے کہ وقت ضائع ہو جائے، الیکشن نہ ہو، تو کراچی بار کی بھی ہیٹرک ہو گئی، مطلب 3 جگہ کامیابی، اور وہ تیسری بار کراچی بار کے صدر بنے ہیں، تو ہمیں بڑی خوشی ہے۔ ان کو مدعو کریں گے، حسیب بھائی کو کریں گے، اور بھی کوشش کریں گے کہ شخصیات کو مدعو کریں، باعثیت مہمان خصوصی، تو ہمیں امید ہے کہ وہ شخصیات انشاءاللہ تعالیٰ اس چھوٹی سی پروگرام تقریب میں جو کہ آرٹس کونسل میں رکھی گئی ہے، اور وہ کس کے تحت ہے یہ بھی سن لیں۔ مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک پاکستان مسلم لیگ کونسل، جو کہ فاطمہ جناح اس کی بانی ہیں، اس مسلم لیگ کی، سیانی ویلفیئر، جوناگڑھ، جو بھی تنظیمیں ہیں، سیانی صاحب کی اور کچھ تنظیمیں ہمارے توسط سے انشاءاللہ اس میں بھرپور حصہ لیں گی۔ میں تمام تنظیموں کے سرپرستوں عہدیداران ممبران سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کل تھوڑا سا وقت نکالیں مادر ملت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، اور اس میں ہم ٹائم نہیں لگائیں گے کیونکہ احمد شاہ صاحب بھی مصروف ہیں، تو ہم ان سے 5-10 منٹ لیں گے کہ وہ وقت کیک کاٹیں، رونمائی کر دیں ایوارڈ کی، وہ ایوارڈ پہلا انہی کو دیا جائے گا، پھر انشاءاللہ جو تقریب ہوگی ہماری ابھی بڑی، وہاں تمام شخصیات کو مختلف ایوارڈ دیے جائیں گے، جس میں مادر ملت فاطمہ جناح کا ایوارڈ بھی لوگوں کو دیا جائے گا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے اس پیغام کے بعد اور اس خوشی کے موقع پر کہ ہمارا 6 سال پہلے بنایا گیا پروجیکٹ، اور یہ ہمارے ابھی جو سینئر نائب صدر انجمن اتحاد عباسیہ کے جو کامیاب ہوئے ہیں داؤد عباسی صاحب، میری ان سے بہت ملاقات رہی پہلے بھی، انہوں نے بھی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ جلسوں سے کچھ نہیں ہوگا، عملی کام ہونا چاہیے، کوئی یونیورسٹی، کوئی کالج، یہ چیزیں بنیں۔ اب انہیں تو نہیں معلوم تھا کہ اسلم علی تو سارے کام کر کے رکھتا ہے، تو ان کی زبان جو مبارک ہوئی، 6 سالہ پروجیکٹ جو مختلف وجوہات کی بنا پر رکا ہوا تھا، اللہ نے محسن پاکستان محمد صادق خان عباسی میموریل کمپیوٹر میڈیا انسٹیٹیوٹ کا عملی آغاز ہونے جا رہا ہے۔ یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہینڈ ٹو ماؤتھ لوگ جو ہے اتنا بڑا انسٹیٹیوٹ قائم کرنے جا رہے ہیں، وہ اتنی بڑی بڑی تنظیمیں جو دعوے کرتی ہیں، بڑے بڑے جلسے کرتی ہیں، اور عباسیوں کی جو تمام تنظیموں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اتنا پیسہ آپ کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں جلسوں پر، لیکن پروفیسر مسعود احمد عباسی لائف سیڈ بھی اللہ نے اعزاز بخشا مہران کو، کیونکہ نیت صاف مزید آسان۔ اسی طرح محسن پاکستان محمد صادق خان عباسی میموریل کمپیوٹر اینڈ میڈیا انسٹیٹیوٹ کا قیام بھی اعزاز مہران کو ملا۔ یہی وہ وجوہات ہیں کہ ہمارے سرپرست مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک میرے بڑے بھائی ایم ڈی امتیاز سپر مارکیٹ سرپرست اعلیٰ انجمن اتحاد عباسیہ کہتے ہیں، برملا اپنی بیٹی کے سامنے تعارف کراتے ہوئے کہا کہ اسلم علی وہ شخص ہے کہ وہ بے لوث ایسی برادری کی عباسی برادری خدمت کر رہا ہے کہ عباسی برادری کا بھی کوئی شخص نہیں کر رہا، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جو اعزاز انہوں نے بخشا ہے یہ تادم مر قائم رہے، کوئی اسلم علی کا ریکارڈ توڑ نہیں سکے، تو 2 ادارے عباسیوں کے اللہ نے خاکسار کے ہاتھوں بنا کے ان کا بانی ہونے کا اعزاز بخشا۔ میں اللہ تعالیٰ کا اس پر جتنا شکر ادا کروں کا، میری تو خواہش ہے کہ عباسی بھی جاگیں، جیسے ہمارے شفقت بھائی صاحب کہتے تھے جب بھی میری تقریب میں آتے کہ اگر ایک بھی عباسی برادری میں اسلم علی جیسا پیدا ہو جائے تو عباسی برادری کہے پلٹ جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن تو پیدا کر دیے انہوں نے، لیکن کوئی ایسا کام نہیں ہوا جو مثال دے سکیں کہ مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک کی طرح کسی انسٹیٹیوٹ کالج قائم کیا ہو۔ یہ اللہ نے ہمیں بخشا، اب اگر شاید ان کو عقل آ جائے تو وہ کریں، ہم ان کے شانہ بشانہ ہیں۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ جن سے گھبراتے ہیں تو گھبراتے رہیں، کیونکہ میں حق اور سچ پر ہوں، جن کے دلوں میں کدورتے ہیں، بغض ہے، کینہ ہے، وہ گھبراتے ہیں، وہ جیلس ہوتے ہیں۔ ابھی اللہ نے ساجد عباسی کے حوالے سے جب امتیاز عباسی صاحب نے اعلان کیا تقریب میں کہ 50,000 روپے مہینہ دوں گا، اتنے بڑے بڑے بیٹھے تھے نا عباسی، کروڑوں روپے جلسوں پہ لاکھوں خرچ کرنے والے، کسی کو اللہ نے توفیق نہیں دی کہ وہ ہمارے امتیاز عباسی صاحب کی لاج رکھتا اور 5-10 ہزار روپے کا اعلان کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے خاکسار کو توفیق دی، پنشن موجود تھی جیب میں۔ میں نے اپنے بھائی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے تادم مرگ
5,000 روپے امتیاز صاحب کے ساتھ ملا کر میں نے کہا وہ میرے بھائی کے 50 نہیں 55 ہو گئے ہیں، اور وہ ہمارے سردار بابر عباسی صاحب نے صاحب باسی کو دیے۔ لوگ جیلس ہو گئے، کہہ رہے اسلام علی سیاست کر رہا ہے، پوسٹ چلا دی کہ اس کا پیسہ اس کے منہ پر مارو۔ تو بھائی منہ پر مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ امتیاز عباسی کو دے دو فنڈ، یا کم سے کم لاکھ روپیہ تو بننا چاہیے صاحب باسی کی ہیلپ کے لیے۔ تو یہ صورت حال ہے، اس لیے میں اوائڈ کرتا ہوں اب۔ اور اب تو انہوں نے لا تعلقی کا اعلان کر دیا، اتنے پریشر میں ہیں یہ ان سارا قادیانی کے ایجنٹوں سے اتنے خائف ہیں شوکت عباسی صاحب کہ انہوں نے اپنے پیر پر کلہاڑا چلا لیا۔ میرا کچھ نہیں گیا، یہ ان کی انسلٹ ہے کہ انہوں نے اپنے جن سے لا تعلقی کا اعلان کر کے وہ کیا جواب دیں گے کل تک جس کی تعریفیں کرتے تھے؟ اس نے ایسا کون سا گناہ کر دیا؟ ثابت تو کریں۔ اور جس کیسٹ کی ابھی تعریف کی انہوں نے، اگر ان میں اخلاقی جرت ہے وہ کیسٹ چلا کے دکھائیں تو انشاءاللہ منافقت کا پردہ چاک چاک ہو جائے گا، اور اسلم علی سرخرو ہو جائے گا، اور وہ تو ہمیشہ سرخ رہے گا، اس کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں۔ وہ انسان قادیانی کے ایجنٹ سے اور محسوس سے نہیں ڈرتا، کیونکہ وہ تحریک اردو کا غازی، تحریک نظم کا غازی، شیعہ سنت پیٹ پاڑے غازی، اور پتا پڑھ کے زندہ ان وقت کے فرعونوں کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے ان نعروں جنا کیب قومی یکتی کا نشان، جیوے جیوے پاکستان، نو جنا کیب 90 مزار قائد، اگر ہم غدار وطن ہوتے تو آج سردار وطن ہوتے۔ امام نبی اسلام کے فرامین در اتفاق نصرت دین، در اتفاق نصرت دینس، مذہب بما کتاب اللہ، اتباع سنت رسول اللہ علیہ وسلم، بعمل مقبول بے عمل مردود، میرا جاہل بھی ان کے عالموں پر بھاری ہوگا۔ تاج دار ختم نبوت زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی، ملتے ہیں پھر وقفے کے بعد۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے وقت سے خبر تک۔ ظلم کے خلاف مظلوموں کے ساتھ اساس پاکستان کا نگہبان، نڈر بے باک حق پرست صحافت کا لمبردار، MCN نیوز HD ویب TV پاکستان۔